یہ میں خواتین کا تراویح پڑھا سکتی ہیں؟ دیکھیں، بنیادی طور پر تو امامت جو ہے نا خواتین نہیں کروا سکتی. یہ ایک ایسا عہدہ یا رتبہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے مردوں کے ساتھ یہ رکھا ہوا ہے. اب اس میں جو بعض روایات کے حوالے سے استدلال جن سے کیا جاتا ہے، ہمارے نزدیک جو فقہاء احناف ان کے نزدیک وہ منسوخ روایات ہیں. تو بہرحال چونکہ فرائض کے حوالے سے تو بالکل بھی نہیں ہے، اجازت نہیں ہے. تو بعض علماء نے یہ اجازت دی ہے کہ قرآن مجید کے نوافل کے حوالے سے، تراویح تو چونکہ سنت، اس کی جماعت بھی سنت ہے، تو اس میں جو نوافل کے حوالے سے قرآن پاک بچیاں جو یاد کرتی ہیں، ایک آگے سنا رہی ہے دوسری وہ پڑھ رہی ہیں، اس حد تک اجازت دی جا سکتی ہے. آپ کیا فرماتے ہیں؟ تراویح کی نماز میں تو امامت خواتین کی درست نہیں ہے. جی، ہمارے فقہا اس کو واضح الفاظ میں مکروہ تحریمی لکھتے ہیں. مکروہ تحریمی؟ بالکل، تقریباً حرام کے قریب. جی جی بالکل، مکروہ تحریمی مکمل طور پر اس کے اوپر حرام کا وہ جو لیبل ہے وہ تو فٹ نہیں آتا، لیکن یہ پھر بھی اس کے کافی حد تک قریب ہوتا ہے. تو اگر یہ مسئلہ ہو کہ ہمارے مردوں کی طرح خواتین نے بھی قرآن کریم یاد رکھنے کے لیے کوئی تدبیر اختیار کرنی ہے، تو پھر وہ نوافل والی ترتیب زیادہ مناسب ہے کہ ایک خاتون پڑھا رہی ہیں، کوئی ایک خاتون ان کے ساتھ کھڑی ہو گئی، لیکن باقاعدہ تراویح کے اہتمام اس طریقے سے مناسب نہیں ہوگا. جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب، میں یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ ہم بھی پڑھے ہیں راہوں. جی، آپ بھی پڑھے رہا ہوں. اللہ آپ کو جزاک خیر آپ بڑے ہیں راہوں میں. جی، اللہ عزت دے آپ کو. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ہمیں سنت سے جو چیز ملتی ہے، حضرت ام ورقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، ابو داؤد کی روایت ہے، اس میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ، ہم گھر میں نماز پڑھنا چاہتی ہیں، عورتیں جمع ہو کے جماعت کرانا چاہتی ہیں، لیکن عورت ظاہر بات ہے اذان نہیں دے سکتی، تو آپ ہمارے لیے کوئی اذان کا انتظام فرما دیں. حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نابینا صحابی تھے. آپ نے انہیں مقرر فرمایا کہ جاؤ ان کو اذان دے دیا کرو. وہ ان کو اذان دے دیا کرتے تھے. ام ورقہ ان کو نماز پڑھاتی تھی. عورت امام نہیں بن سکتی، مردوں کی عورت امام نہیں بن سکتی. عورت عورتوں کو نماز پڑھا سکتی ہے، فرض بھی نفل بھی، دونوں چیزیں پڑھا سکتی ہے. اب اس میں فرق یہ ہے کہ جس طرح مرد اپنا مصلی پہلی صف سے آگے کر کے امام کھڑا ہوتا ہے، عورت اس طرح اپنا مصلی آگے کر کے نہیں کھڑی ہوگی، بلکہ اسی پہلی صف میں مثال کے طور پر 4-5 عورتیں ہیں، اور 5ویں اگر امام بنے گی تو وہ بیچ میں کھڑی ہوگی، 2 عورتیں اس کے دائیں طرف کھڑی ہوں گی، 2 عورتیں اس کے بائیں طرف کھڑی ہوں گی، درمیان والی امام ہوگی، وہ آگے بڑھ کے مصلی آگے کر کے نہیں کرے گی. یعنی ہمارے نزدیک یہ ہے کہ وہ عورتوں کی امامت عورت کرا سکتی ہے، مردوں کی نہیں کرا سکتی. اچھا، آپ اس طرف جا رہے ہیں. یہ تو دیکھیں، آپ جو فرما رہے ہیں، غزوہ احد کے موقع پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صف بنوائی تھی تو آپ امامت کر رہے تھے، پیچھے مرد تھے، اس کے پیچھے عورت تھی، تو وہاں عورتوں کی الگ 14 عورتیں تھیں، 20 عورتیں تھیں، ان کو کہتے آپ الگ پڑھ لیں. دیکھیے، جب بڑا موجود ہے، ایک اللہ کا رسول موجود ہے، امام بھی تو کوئی بڑا موجود ہے. جب ایک اللہ کا رسول موجود ہے، پھر اسی کو حق ہے کہ وہ امام بنے. پھر تو امامت حق ہی اسی کا ہے. آپ کے ہوتے ہوئے تو پھر کسی کا حق ہی نہیں ہے. یہاں تو وہ بات نہیں ہے. اب یہ ہے کہ اب ایک طرف جیسے مثال کے طور پر عورتوں کو مسجد سے بھی روکا جاتا ہے. وہ تو یہ دونوں روکتے ہیں. ہم نہیں روکتے، لیکن روکتے ہیں. اچھا، روکا جاتا ہے. پھر وہ گھر میں بھی اگر نماز پڑھ رہی ہے اور چاہ رہی ہے کہ میری بیٹیاں بھی، بہنیں بھی، ساری مل کے ہم جماعت کا ثواب لے لیں، تو اس میں کوئی کباہت. ہمارے یہاں تراویح تو نہیں ہے، لیکن خواتین کی نماز کا یہ اس طرح سے ہے کہ جیسے کہ یہاں تو آپ قریب ہیں دونوں. قاری صاحب نے فرمایا کہ خواتین کی جماعت قائم کر سکتی ہیں اور اذان بھی دے سکتی، اقامہ دے سکتی، نامحرم تک ان کی آواز نہ جائے. سنن ابو داؤد میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، جس میں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے فرماتے ہیں، ایک طویل حدیث ہے کہ عورت کی، خاتون کی نماز گھر کے اندر والے حصے میں زیادہ بہتر ہے بنسبت باہر والے حجرے کے، اور باہر والے حجرے میں زیادہ بہتر ہے بنسبت اس سے باہر والے حصے کے، اور گھر کی نماز زیادہ بہتر ہے بنسبت مسجد کے. عبداللہ ابن مسعود فقیہ صاحب. جی. پہلی بات تو یہ ڈاکٹر صاحب کہ
یہ حکم کس نے دیا ہے کہ عورت کی نماز گھر میں بہتر ہے اور گھر میں بھی اس جگہ میں جو سب سے الگ تھلگ کونے خانچے میں کوئی ہو؟ یہ حکم کس نے دیا ہے؟ امام ابو حنیفہ نہ، یہ حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. ٹھیک، انہوں نے نہیں کو نقل کیا. ٹھیک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا، اس حکم کی غایت کے ہوتے ہوئے آپ نے فرمایا لا تمنعوا نساءکم المساجد، اپنی عورتوں کو مسجد میں آنے سے نہ روکو، مسجد کے دروازے اور عورتوں پر بند نہ کرو. یہ حکم اسی رسول نے دیا جو حکم. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس حکم کی غایت یہ نہیں ہے جو حضرت نے سمجھی ہے. چلیے خیر، اس پہ بعد میں بات کریں.